جب مکاتب و مدارس کا جنازہ نکل گیا اور اسلام کو نقصان پہنچنے لگا تو ہمارے اکابرین نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے بادشاہ آئے یا چلا جائے، مملکت آئے یا چلا جائے، اسلام کا جھنڈا لہرائے یا نہ لہرائے، مسلمان اگر کسی ملک کے اندر کسی خطے میں، جزیرے میں، پہاڑوں میں، قلعوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، جہاں جہاں بھی 4 مسلمان ہوں گے وہ اپنے قرآن کو زندہ رکھیں گے، اسلام کو زندہ رکھیں گے، اذان کو زندہ رکھیں گے، مسجد کو زندہ رکھیں گے، تعلیم و ثقافت کو زندہ رکھیں گے، نبی کی سنت کو زندہ رکھیں گے، نبی کے کردار کو زندہ رکھیں گے، نبی کی ناموس کو زندہ رکھیں گے، اسلام کی ثقافت کو زندہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا اے لوگو، بادشاہ آتے ہیں، ان کے خزانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان خزانوں سے چلنے والے مکاتب تباہ ہو جاتے ہیں، مدارس کی درسگاہیں سونی پڑ جاتی ہیں۔ آؤ ایسے ملک کے اندر، ملک کسی کا بھی ہو، نظام کسی کا بھی ہو، قانون کسی کا بھی ہو، دستور کسی کا بھی ہو، تعلیم کسی کی بھی ہو، لیکن مسلمان اپنے پیسے سے، اپنی حلال کمائی سے، مزدوری کر کے، محنت کرنے والا محنت کر کے، جفا کشی کرنے والا جفا کشی کر کے، ہل چلانے والا ہل چلا کر، جس طریقے سے بھی کوئی اپنے گھر کے اندر 10 روپے لے کر آ رہا ہے، وہ 1 روپیہ بچا کر اپنے قرآن کی درسگاہ کے حوالے کرے گا تاکہ ہمارے بچے قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے سمجھنے والے بنے، قرآن کے مفسر بنے، نبی کے حدیث کے محدث بنے، قرآن و حدیث کے فقیہ بنے، اور مملکت کسی کی بھی ہو لیکن مسلمان اپنے پیسے سے ان مدارس و مکاتب کو چلائے گا اور قرآن کی حفاظت کرے گا۔ آج مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس سوچ پر یورپ کی گلیوں میں، لندن کے کلیساؤں میں اور برف پوش پہاڑیوں پر، جنگلوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، جزیروں میں، جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا کوئی ایک زندہ ہوگا، لیکن قرآن وہاں زندہ ہے، قرآن کی تعلیم وہاں زندہ ہے، اسلام وہاں زندہ ہے، اسلام کا پڑھانے والا زندہ ہے، اسلام کے مسائل کو بتلانے والا زندہ ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والا زندہ ہے، اسلام کی تعلیم دینے والا زندہ ہے۔ میرے دوستو، وہ فلسفہ ہمارے اکابرین کا تھا جس کا نمونہ آج ان قدیم دینی اداروں میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک پیسہ سرکار سے نہیں آتا، مزدوری کرنے والے مزدوری کر کے دیتے ہیں اور ان اداروں کو بناتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں اور ان میں اپنے بچوں کو بھیج کر آبادی کا کام کرتے ہیں اور اپنے علم کو، فیض کو حاصل کر کے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ جن علاقوں میں مدارس و مکاتب نہیں ہیں، ان علاقوں میں جا کر دیکھو، کوئی قرآن کا مسئلہ بتلانے والا نہیں۔ آج بہت سے ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر مدرسے کو بنانا جرم ہے، چلانا جرم ہے۔ کمیونزم نے روس میں آ کر امام بخاری کے مدرسے کو کالج بنا دیا، امام ابو داؤد کی درسگاہ کو اسکول بنا دیا اور ان مساجد کو مسمار کر کے استبل بنا دیے گئے اور ان مساجد کو میوزیم بنا دیا گیا۔ نماز پڑھنا جرم تھا، مسواک کرنا جرم تھا، قرآن پڑھانا جرم تھا، قرآن سیکھنا جرم تھا، حدیث کو بیان کرنا جرم تھا، سر پر ٹوپی رکھنا جرم تھا، مسجدوں میں اذانیں دینا جرم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 90 سال کے کمیونزم کے دور میں ان کے جنازے کو نکال دیا جو خدا کا جنازہ نکال رہے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ آج
ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کے جنازے اٹھ کر اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، نبی کا نام بھی زندہ ہے، نبی کا کام بھی زندہ ہے۔ میرے دوستو، ان اداروں کی حفاظت کرو، ان کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ کہہ سکتے ہیں، بار الہا تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کر سکتے تھے نہیں، اتنا ضرور کیا کہ ہم نے تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے دھن کے ذریعے سے، اپنی جوانی کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے تیرے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے سر پر پگڑی بنتی ہے اس بات کی کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا اور قرآن کی حفاظت کی۔ ہماری عورتوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کا نکالا اور قرآن کے پڑھنے والے بچوں کے لیے گڑھے میں مٹکے میں جمع کر دیا اور وہ مدرسے میں لے جا کر دے دیا۔ ہمارے مزدوروں نے ہل چلا کر محنت کر کے ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا اور ان مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ایک گاؤں کے اندر 10 مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ حکومتیں پریشان ہیں، کام کرنے والے پریشان ہیں، ایجنسی پریشان ہیں، اور ہمیں پکڑ پکڑ کر پوچھتے ہیں پکڑاؤ پیسہ کہاں سے آیا، کاغذ دکھلاؤ، اکاؤنٹ چیک کرواؤ، اپنے اثاثے دکھلاؤ، اپنی زمینیں دکھلاؤ۔ ہم کہتے ہیں پیسہ آیا، گاؤں سے آیا، دیہاتوں سے آیا، مزدور نے دیا، محنت کرنے والے نے دیا، ملازم نے دیا، کسان نے دیا، کام کرنے والوں نے دیا، رکشہ چلانے والوں نے دیا۔ آج حکومت کی ایجنسیاں پریشان ہیں، کتنی ایجنسیوں کے لوگوں نے ہم سے پوچھ لیا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر آؤ، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، علماء کے نام پر، دین کے نام پر آؤ۔ جس گاؤں میں جاؤ گے اللہ مسلمان کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ کتنا ہی غریب ہوگا، کچھ نہ کچھ اسلام اور قرآن کے نام پر پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس لمبے لمبے سجدے نہیں، یا اللہ ہمارے پاس ہماری سرزمین پر کعبہ نہیں، نبی کا روزہ ہم سے قریب نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری مغفرت کے لیے اور جنت کے درجات کے لیے ان قرآن کی درسگاہوں پر ہمیں اور ہماری زندگی اور ہماری جوانی اس پر کٹ رہی ہے۔ خدا کی قسم اور کچھ نہیں، ہم آخرت کا ذخیرہ سمجھتے ہیں ان مدارس کو، حکومت سمجھ رہے ہیں۔ ان مدارس کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ ان کی چوکھٹ پر ہمارے خون کے قطرے گر جائیں، ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی بھی حفاظت کریں گے، نبی کی ناموس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج ایک سال کے اندر تین ایجنسیوں کے لوگ آ گئے کہ ان مدارس کی چیکنگ کرواؤ۔ یہ پریشان ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی۔ آؤ اس اسٹیج پر آ کر دیکھو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ کسان کے بیٹے، یہ ہل چلانے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ مزدوری کرنے والے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے دھن کو، دولت کو پیش کر رہے ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر یہی آتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس و مکاتب کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد سب کچھ لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنی مستجاب دعا پر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ میں